تو یہ نون والے کیوں خوش ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی، پی ٹی آئی والے کیوں خوش ہو رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہوگی تو اس میں سے ہمارے لیے کوئی راستہ نکلے گا؟ مطلب ہمیں ان میں سے کوئی راستہ نہیں نکلے گا. اگر دو چوروں کی لڑائی ہو جاتی ہے اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے، حکومت میں ہے نا، دونوں ہوتے رہے. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے، دے آر پارٹنر ان کرائم رائٹ فرام دا بگننگ. 1980 سے اس پاکستان کو تباہ کرنے میں ان دو پارٹیوں کا ہاتھ ہے. اس سے پہلے بھی ہے. اس ملک کی جو انڈسٹریلائزیشن کو تباہ کرنے کا اگر کسی ایک کے اوپر بات بنتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. اس کے بعد اگر اس ملک کو تباہ کرنے میں 1985، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عاطف میاں کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1985 میں پاکستان جہاں تھا، اگر وہ پاکستان ایک نارمل طریقے سے پروگرس کرتا، ٹھیک ہے، تو پاکستان آج پاکستان کا جو پر کیپٹا انکم ہوتا ہے وہ $2700 ہوتا ایز اپوز ٹو 1500 یا 1600 جو ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ جیسے ہمارے ریجن کے لوگ جس طریقے سے ترقی کی ہے، جس پیس پہ ترقی کی ہے، اور یہ انہوں نے فگرز 2018 تک کی لی ہے، اس سے آگے کی نہیں لی 18، اور اگر کہتے ہیں اگر اس پیس پہ یہ ترقی کرتا ہے جس پیس پہ اس ریجن کے باقی سب لوگ جس میں انڈیا، بنگلہ دیش سارے ان کر کے ایوریج کر کے کر لیا، تو پاکستان کی پر کیپٹا انکم آلموسٹ $3700. آپ کو پتا ہے دوسری طرف آج جو نواز شریف صاحب ناراض ہیں سسٹم سے، یہ آپ شکوے کرتے ہیں، ان کا شکوہ کیا ہے؟ ان کا شکوہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے اتنی خدمت کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس کا صلہ نہیں ملا، مجھے پاکستانی قوم نے میرے ساتھ غداری بے وفائی کی، مجھے ووٹ نہیں دیے. نہیں، ان کو ووٹ اس لیے نہیں دیے کہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. وہ دیکھیں عوام بیوقوف نہیں ہے، ان کا نظریہ نہیں ہے. جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، انہوں نے ووٹ کی بےزتی کی ہے. ابھی شیزا صاحبہ بات کر رہی تھی کہ 2018 میں یہ ہوا تھا. میں ان کے لیے بتا دیتا ہوں کہ 2018 میں جو الیکشن ہوا، جو الیکشن ہوا تھا، آر ٹی ایس وغیرہ بیٹھا 2013 میں 2013 میں 711 کیسز کے وہ فائل ہوئے تھے، پٹیشنز فائل ہوئی تھی کہ ان ساری جگہوں پہ دھاندلی ہوئی ہے. 711. 2024 میں اس دفعہ 616 ہے، اور 2018 میں ان سب سے کم تھے، 500 میں تھے. تو کس میں سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی ہے؟ 13 میں. آف کورس کرنا چاہتی ہوں. تو یہ تو چلیں، اور 13 میں یہ لوگ آئے، 13 میں ان کو لے کر کون ہے؟ لیکن ابھی بھی آپ کے اس آرگومنٹ میں ایک کمزور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے 14 میں ایک جوڈیشل کمیشن کو ڈیمانڈ کیا، جوڈیشل کمیشن بنا، 4 کیسز، جوڈیشل کمیشن نے یہ کہا کہ دھاندلی، منظم دھاندلی نہیں ہوئی، بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. آپ نے ایکسیپٹ کیا تھا اس کو؟ میں بتاتا ہوں، نہیں ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن ان دا لارجر انٹرسٹ ہم نے اس کو کہا تھا ٹھیک ہے. انہوں نے 4 حلقے کھولے تھے، چاروں حلقوں میں ایک ہی چیز تھی. دیکھیں منظم دھاندلی جب آپ کہتے ہیں، منظم دھاندلی کے مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم سارے ایک ہی طریقے کے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو سیریل کلر ہوتا ہے نا، وہ ایک ہی قسم کے وہ اپنے وہ کام کرتا ہے. اس میں سب میں کیا تھا؟ جو ہارنے والا تھا اور جو جیتنے والے تھا. جو ہارنے والے کے جو ریجیکٹڈ ووٹس تھے وہ جیتنے والے کے اور ہارنے والے کے مارجن سے زیادہ تھے. سو ان ادر ورڈز اگر میرے ریجیکٹڈ ووٹ 10,000 ہیں، آپ مجھ سے 3,000 کی مارجن سے جیتے ہو. ٹھیک ہے، اور وہی چیز اس دفعہ پھر ریپیٹ ہوئی ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ تھنگ؟ زیادہ تر حلقوں میں وہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جہاں پہ ری کاؤنٹ ہو رہا ہے وہاں پہ یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، اٹ از ویری ایزی کہ میں دوسرا ٹھپا لگا کے ووٹ ریجیکٹ کر دوں. پہلی بار فارم 45 کے تحت اگر کوئی 500 یا 700 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں، ڈو یو انڈرسٹینڈ ری کاؤنٹ میں 10,000 ووٹ، 20,000 ووٹ یہ پیٹرن ہم نے اس الیکشن میں تو دیکھا ہے. لیکن میں شیلا رضا مسلسل ہنس رہی ہیں آپ کی بات میں، مجھے نہیں پتا کیوں ہنس رہی ہیں، لیکن میں ڈاکٹر شیزا کے پاس پہلے چلا جاؤں.
بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ایک تو کل سول ایک عطا تارڑ صاحب کی طرف سے بھی آیا 152 ارب روپے کی. جی ٹھیک ہے شیلا صاحب میں واپس آتا ہوں. 152 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات لگائے, وائٹ پیپر جاری کیا انہوں نے, اور وہ کہتے ہیں سیاسی سرگرمیوں کے لیے آپ نے فنڈز استعمال کیے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ابھی چیف منسٹر لیڈ بائی چیف منسٹر وہ ایک احتجاج تو ہوئے ہیں نا اسلام آباد کی طرف. دیکھیں میرے خیال میں عطا تارڑ صاحب شاید غلطی سے وہ فیڈرل والا اٹھا کے انہوں نے دکھا دیا ہوگا, ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگا. ایک تو ویسے بھی کیا کہتے ہیں نالائق بہت ہیں, اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے. لیکن میں 2-3 باتیں کر دیتا ہوں. 2008 کے الیکشن کی بات کرتا ہوں. 2008 کے الیکشن میں اگر ہم 3 صوبوں کو دیکھیں, لیٹس سے ہم یہ کے پی کو دیکھتے, سندھ کو دیکھتے, پنجاب کو دیکھتے. سندھ کی پاپولیشن کے پی سے تقریباً 20% کے قریب زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے سندھ میں ٹوٹل 819 کمپلینٹس آئی تھیں سندھ میں کہ یہ دھاندلی ہے. پنجاب میں 980, پنجاب میں جسٹ الاؤ می پنجاب میں 980. اب پنجاب کی پاپولیشن اور سندھ کی پاپولیشن دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی وہ ریشیو کتنا زیادہ ہے سندھ میں. کے پی میں 249. ابھی انہوں نے بات کی, دوسری بات کی, ایک منٹ ہے جناب, جسٹ الاؤ می پلیز الاؤ می, ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے دوسری بات کی کہ مولانا فضل الرحمان ٹوٹل 2 کیسز کے پی میں انہوں نے اپنے رجسٹر کیے اگینسٹ دی سیٹس. باقی 6 کمپلین ان کی ہیں وہ بلوچستان میں ہیں. ان کے کے پی میں صرف 2 ہیں. کے پی میں ٹوٹل جتنے بھی ہوئے ہیں میرے خیال میں 8 یا 10 تو. اچھا سب سے زیادہ جو کے پی میں جن لوگوں نے فائل کیے کمپلینٹس وہ پی ٹی آئی والے ہیں. انہوں نے کہا ہماری سیٹیں وہ گئی ہیں. آپ سٹیٹسٹکس پڑھ کے آیا کریں, آپ کو پتہ چلے کیا ہے. ایک اور بات, بلکہ عالم خان صاحب کی جو سیٹ ملی ہے اس پر بھی پی ٹی آئی. ایگزیکٹلی. اب میں بات کر لیتا ہوں. شہزاد منصب صاحبہ نے بعض باتیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ نمبر 1 نہیں وہ آپ ان کی اس بات کا جواب 3.5 سال ایک منٹ ہے 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف رہی ہے. پہلے سال کے پہلا اس میں جو انہوں نے کیا 6 مہینے بعد آیا اس میں ڈپ کھایا, بالکل کھایا. ہم نے اپنی پالیسیز پوری چینج کی. اس کے بعد اگلے بعد ایک کے بعد کر کے 3.4 کیا, اس کے بعد 5.97 کیا, اس کے بعد 6.2 کیا. یہ لوگ آج بھی نیگیٹو میں ہیں. آپ کو پتہ ہے لارج اسکیل انڈسٹری آج بھی نیگیٹو میں جا رہی ہے. 3 سال ان کو ہونے کو آ رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا سٹاک ایکسچینج میں ٹوٹل 3 کمپنیز کا فائدہ ہوا ہے. ایک بینک کا فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ عوام رول گئی, جی پیسہ بینک میں پروفٹ جا رہا ہے, اور وہ کس وجہ سے ان لوگوں نے ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ ڈال دیا, بینک کو فائدہ دے دیا. اچھا دوسرا جو ہے وہ آپ کا آ جاتا ہے یہ آئل اینڈ گیس, پیسے بڑھا دیے, قیمتیں بڑھا دی. حالانکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو گئی, $60 پہ آ گئی, ہمارے ٹائم پہ $110 پر. اس کا شارپ کامنٹ میں لے لوں آخر میں. جی ٹھیک ہے, چلیے 3-4 چیزیں آپ نے شیلا صاحبہ کہہ دی ہیں. ان پہ احسان ہے بھٹو خاندان کا. اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں, بس وہ منٹ ہی رہ گیا ہمارے پاس, تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں, تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں. شیلا جی ٹھیک ہے. جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب 1962 سے لے کے 1965 تک ان کے وہ فورن منسٹر تھے. 1965 میں ان کو نکال دیا گیا تھا, ادھر سے کیبنٹ سے نکال دیا گیا تھا. 1969 میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی تھی. مارچ 1971 میں الیکشنز ہوئے تھے, اور دسمبر 1971 میں سول مارشل لاء لگا گیا تھا. اس سے پہلے الیکشنز کے بعد ہوا تھا الیکشن, اور وجہ یہ تھی کہ اس الیکشن میں جو پارٹی جیتی تھی اس پارٹی کو ان لوگوں نے اس پارٹی کو کر دیا تھا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب جب کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ اس کی پیداوار نہیں ہیں, آپ ہی اسی کی پیداوار ہو. یہ سارے مل کے ہر قسم کے آپ آپ ہی اسی کے پیداوار ہو. سر 18 میں تو آپ ہی پر دستخط. اور سر جی بات سنیں, اصل جو مسئلہ جہاں سے سٹارٹ ہوا, جہاں سے گاڑی نے غلط طرف کیا, وہ 1971 بہت شکریہ.